ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی لکھنؤ سبسکرائب کریں۔ بیان کرنے کے قابل کوئی کہانی دے، میرے خدا میرے الفاظ کو معنی دے۔ سجا کے لایا ہوں ہونٹوں پہ آبلے، لیکن جو سب کی پیاس بجھائے مجھے وہ پانی دے۔ کسی کا دل جو دکھائے میری زبان یا رب، تو مجھ فقیر کو توفیق بے زبانی دے۔ سہارا ساتن پوروا ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ سہارا ساتن پوروا ویلفیئر ٹرسٹ جس نے گزشتہ ایک برس میں تعلیمی میدان میں بہت ہی سنہرے کام کیے اور لوگوں کو بیدار بھی کیا، اور عملی طور پر تعلیمی میدان میں جو کام کیے جا سکتے ہیں تھوڑے سے وقت میں، اس سے بھی کہیں زیادہ کام اس نے کر کے دکھائے۔ اور اس کے علاوہ غریب اور ضرورت مند لوگوں کی جس تھوڑے سے وقت میں جس انداز میں سہارا ساتن پوروا ویلفیئر ٹرسٹ نے خدمت کی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ سہارا ساتن پوروا ویلفیئر ٹرسٹ اور اس کے پریزیڈنٹ حاجی ریحان احمد خان اشرفی صاحب کے لیے ایک بار پرزور تالیاں آپ حضرات بجا دیں۔ ساتن پوروا ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ساتن پوروا میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے۔ کبھی بھی دو تہذیب یافتہ سماج کے دو ٹکڑے آپس میں نہیں لڑا کرتے، جب بھی لڑتے ہیں تو ان کے اندر موجود حیوانیت، ان کے اندر موجود پشوتا، وہ ہے جو ہمیں آپس میں لڑواتی ہے۔ اور انسان کو حیوانیت سے، پاشوکتا سے نکال کر تہذیب کے قریب جتنا زیادہ کرنے کا کام ہمارا ساہتیہ، ہمارا ادب، ہماری شاعری کرتی ہے، اتنا کسی دوسری چیز نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو آئیے ہم حیوانیت سے تہذیب کی طرف رجوع ہوں، اور ایک بار ہم اردو زبان جو محبتوں کی زبان ہے، جس کا یہ خوبصورت ڈائز آج حاجی ریحان صاحب نے آراستہ کیا ہے اور ان کے ساتھیوں نے، ہم اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ ایک ایسی زبان ہے جس کو مٹانے کی بہت ساری کوششیں کی گئیں، لیکن یہ زبان بھی آب حیات بھی کر کے آئی ہے۔ یہ زبان ایسی زبان ہے جو محبتوں کی زبان ہے، جس نے کبھی بھی کسی مذہب، کسی قوم، کسی طبقے کی نمائندگی نہیں کی۔ اردو زبان نے ہمیشہ انسانیت کا پرچار کیا، اخوت اور محبت کا درس دیا۔ اسی اردو زبان کے شاعر نے کہا تھا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر۔ یہیں سے مشاعرے کا ماحول بنائیے گا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس کے شاعر نے کہا تھا کہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہے مجھے۔ یہی زبان ہے جس کے شاعر نے کہا تھا کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ اور اسی زبان کے شاعر نے کہا تھا کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو پھر انجام ظلمت کے اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا، تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پہ ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے محبتوں کی گفتگو کریں اور اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ ہماری ایک تہذیب رہی ہے۔ صدر محترم سے میں اجازت چاہتے ہوئے میں مشاعرے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، آپ کو مشاعرے کے ماحول میں لانا چاہتا ہوں۔ ہمارے مشاعروں کی ایک تہذیب ہے کہ ہم اپنے مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت کے لیے محسن انسانیت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت حاصل کرتے ہیں۔ وہ عظیم المرتبت ہستی
کہ جس نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب آپ طائف میں لوگوں کو تبلیغ کرنے جائیں اور آپ پر وہاں کے لوگ پتھروں کی اس انداز میں بارش کریں کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو جائے، آپ کے تلووں تک خون ٹپک رہا ہو، اس وقت بھی ان طائف والوں کے لیے آپ بد دعا نہ کریں بلکہ ان کے حق میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ وہ عظیم المرتبت ہستی جس نے ہمیں یہ درس دیا کہ جو عورت ہر روز آپ کے گزرنے پر آپ کے سر پر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، جب وہ ایک دن نہ نظر آئے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے، اس کی بیماری کا حال جاننے کے لیے اس کے گھر تشریف لے جائیں۔ اس عظیم المرتبت ہستی جس نے انسان کو انسان بننے کا درس دیا، ہم ان کے شان اقدس میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ عرش سے رحمت باری کے سلام آتے ہیں، عرش سے رحمت باری کے سلام آتے ہیں، ہم جب آتے ہیں عقیدت کی ردا اوڑھے ہوئے، شور اٹھتا ہے محمد کے غلام آتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں وجہ الحسن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعت پاک کے ساتھ اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کریں۔